بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اسد جعفری اور کیوان انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو جو چیلنجز درپیش تھے اس کو ہم نے فوکس کیا، اور آپ کے سامنے پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے، یعنی IMF لونز کا، اس کو ہم نے ایڈریس کیا اور ایک کیمپین بھی لانچ کی کہ پاکستان کو IMF نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اسی دوران یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. جس طرح ہم نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ جان پرکنز کی بک دا کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اس کو آپ کے سامنے ڈی کوڈ کریں گے، تو یہ ایپیسوڈز بھی آپ نے دیکھی جس میں کیوان صاحب نے بہت ہی تھورلی آپ کے سامنے اس بک کو انٹروڈیوس کیا ہے. آپ کے سامنے ہٹ مین کا جو پروسیجر ہے وہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ہٹ مینس کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اپنی پالیسیز کو پوری اکانومیز کے اوپر، اور کیسے وہ ایکٹ کرتے ہیں، کیا کیا اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. اور جو دوسری ایپیسوڈ اس کے اندر آپ کے سامنے آئی، اس کے اندر ریئل لائف ایگزامپلز میں ایکواڈور کی ایگزامپل آئی، ہنڈورس کی ایگزامپل آئی، پاناما کی ایگزامپل آپ نے دیکھی، پھر عراق کی ایگزامپل سے آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ کس طریقے سے ایک سیٹ پلان کے ذریعے سے یہ لوگ آتے ہیں اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے نقصان سے یہ دریغ نہیں کرتے اور اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کا بھی کیوان صاحب آپ کو بتاتے رہے ہیں بیچ کے اندر کہ ہمارے بھی بہت سارے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ اسیسینیٹ ہوئے ہیں اور مختلف طریقے سے اسیسینیٹ ہوتے رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں پلین کریشز بھی ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ملٹری کوز کی بھی ایک ہسٹری ہے. تو یہ ایپیسوڈ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ اس حوالے سے فوکسڈ ہے کہ اکنامک ہٹ مین کی پاکستان میں کیا پالیسی ہے اور پاکستان کا اس سے کیا لنک ہے. ایک نیا سینیریو ہمارے سامنے بلڈ ہو رہا ہے اس وقت کشمیر کے اندر، جو ایک وار کے آثار ہیں اور ایک ہمیں جنگ کے بادل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کو بھی آج کی ایپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے کہ اکنامک ہٹ مین کے ساتھ اور اکنامکس کے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام کے اندر. آج کا آغاز کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. اور کیوان صاحب، آپ نے جو اس بک کو ڈی کوڈ کیا ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو کہ پاکستان میں کیا یہ ڈپلوائے ہوا ہے اکنامک ہٹ مین کا سسٹم، یا ابھی یہ ان پروسیس ہے، یا کیا آپ کا اس بارے میں انالیسس ہے؟ جی شکریہ اسد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسد بھائی، یہ جو اکنامک ہٹ مین کا سسٹم ہے یہ اس وقت سے ہی ٹریگر ہو جاتا ہے جو ہی ہم کسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی یا جس کو ہم انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز IFIs کہتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ہسٹری میں IMF کے ساتھ یا یہ ڈونر ایجنسیز کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے یہ تقریباً 1958 میں ایوب خان کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ سٹارٹ ہوا، اور وہاں سے یہ رشتہ ایسا جڑا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بلڈ ریلیشن بن گیا. اور اس وقت سے لے کے یعنی 60s سے آلموسٹ لے کر تو آج تک ہم تقریباً 22 IMF پروگرامز کو اویل کر چکے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری لیڈرشپس گزری ہیں، چاہے وہ سویلین لیڈرشپ ہو یا وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، تو کنسسٹنٹلی ہر لیڈرشپ یا ہر گورنمنٹ نے IMF کو اپروچ کیا ہے یا ڈونر ایجنسیز کو یا IFIs کو اپروچ کیا ہے اور انٹرنیشنل لونز لیے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں تو میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو ہٹ مین تھے وہ تو ٹریگر ہوئے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کے کیس میں میری جو ایک انالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لک کا گڈ لک کا بھی فیز رہا ہے. اور میں کچھ اس طرح کہتا ہوں کہ وہ وہی گڈ لک ہے جس طرح وینیزویلا کے ساتھ ہوئی ہے، وینیزویلین لک اس کو میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں. تو وہ بیسکلی کیا ہے کہ وینیزویلا میں بھی کچھ اس طرح کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وینیزویلا کے اوپر US انویژن کی پوری تیاری تھی 2002 میں. لیکن لکیلی 2001 یا 9/11 کے بعد ایک عراق کے اوپر بھی انویژن کا سیناریو بلڈ ہو گیا تھا.
تو یو ایس کے پاس چوائس تھی کہ یا وہ عراق کے اوپر انویڈ کرے یا وینیزویلا پہ کرے. تو ظاہر ہے عراق کیونکہ ایک زیادہ کرٹیکل اور امپورٹنٹ ٹارگٹ تھا تو وینیزویلا کی بچت ہو گئی. تو میں اس کو ایز این ایگزامپل یوز کرتا ہوں آن دا لائٹر سائڈ کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ وینیزویلین لک کا معاملہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہٹ مین کی ایک ایسوسیشن تو رہی ہے بیکاز آف دیز ایجنسیز جو ڈونر ایجنسیز ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری بھی ہسٹری میں ایک فیز آیا جس میں رشین انویژن ہو گئی اور خاص طور پہ یو ایس کو یا یو ایس فارن پالیسی کو پاکستان کی ضرورت تھی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سبسیکوینٹلی پھر یو ایس خود آ کے افغانستان میں بیٹھ گیا اور اس وار آن ٹیرر میں بھی ان کو ہماری ضرورت تھی ایٹ لیسٹ انیشیل فیزز میں. تو وہ جو ہٹ مین کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے اوپر ایک وہ کیس بلڈ کرتے ہیں, پروسیجر بلڈ کرتے ہیں اور سرٹن اہداف کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, تو کچھ حد تک ہماری بچت رہی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اپ ٹل 2008 اور 2008 میں آئی بلیو کہ ہماری جو وہ کہتے ہیں نا کہ دا لک رین آؤٹ, اینڈ آئی بلیو کہ اس وقت ہم پوری طرح آج کے اگر دور کی بات کریں یا 2008 سے آن ورڈ کی بات کریں تو ہم پوری طرح اکنامک ہٹ مین کے سسٹم میں نہ صرف جکڑے ہوئے ہیں بلکہ اس سسٹم اور اس پلان کی جو اینڈ گیم ہے اس کا آغاز اب ہو چکا ہوا ہے. تو یہ میرے اندازے میں اکنامک ہٹ مین کا سسٹم کے پوزیشن ہے اس وقت ہماری. یہ اینڈ گیم کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ اینڈ گیم سے کیا مراد ہے. آپ نے اپنی پچھلی جو ڈی کوڈنگ کی ہے اس بک کی اس میں بھی اینڈ گیم کا آپ نے ذکر کیا تھا. دیکھیں جب میں اینڈ گیم کی بات کرتا ہوں تو میں اس سیناریو کو سامنے رکھ رہا ہوں جو پاکستان کی اکانومی میں 9/11 یا 2001 کے بعد ڈیولپ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا یہ گلوبل منظرنامہ بھی 9/11 کے بعد چینج ہوا ہے اور خاص طور پہ جنگوں کا ایک پورا ایک سیکوینس سٹارٹ ہوئی جو کہ آج تک چل رہی ہے. تو میں اس اینڈ گیم کو کچھ 9/11 سے جوڑتا ہوں یا 2001 سے جوڑتا ہوں اور اس کو پھر میں میپ کرتا ہوں خاص طور پہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے. دو کہ وہ اینڈ گیم جو ہے وہ دونوں فرنٹس پہ ہے, وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی ہے پاکستان کے لیے اور اکنامک فرنٹ پہ بھی ہے. سو اکنامک فرنٹ کے اوپر آئی تھنک کہ 2008 سے جو اکنامک ہٹ مین کا سسٹم تھا وہ اگریسولی ڈپلوائے ہوا ہے پاکستان کے اوپر. اور اس کی میں کچھ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے لون ٹرانچز جو کہ ہم نے فورن لونز لیے ہیں, اگر آپ صرف اس کی ایک سیکوینس اٹھا کے دیکھ لیں جو ہم نے اپنی پہلی 4 ایپیسوڈز میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو یاد ہوگا کور کیا ہے تو اکنامک وار فرنٹ کے کانٹیکس میں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2008 کے بعد سے جو بیہیویئر آف لون ایکوزیشن ہے پاکستان کے وہ ایک دم ڈرامیٹکلی اٹ ہیز اسپائکڈ اپ اور بالکل منظرنامہ ہی چینج ہو گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 10 سال ہیں 2008 سے 2018 اس میں پاکستان نے آن این ایوریج تقریباً $60 billion ایکیومولیٹ کیے ہیں ان ٹرمز آف فارن ڈیٹ. دس ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. سو میرے لیے ایٹ لیسٹ یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ جو اکنامک ہٹ مین کا سسٹم تھا وہ پراپرلی 2008 آن ورڈ پاکستان کے اوپر ڈپلوائے ہو چکا ہے پراپرلی. اب ہم اگر دیکھیں کہ یہ ہے تو ایک سسٹمیٹک اپروچ یا ایک سسٹمیٹک انویژن, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو سسٹمیٹکلی ایک اکنامک فیلئر کی طرف لے جانے کا پلان مرتب کیا گیا ہے جو اینڈ گیم کی ہم بات کرتے ہیں. اب اس سسٹمیٹک اور میتھڈولوجیکل اپروچ کے اندر میرے خیال میں جو ہمیں جان پرکنز نے کچھ اشارے دیے ہیں اس کو اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ بالکل پرفیکٹلی بیٹھتے ہیں. اور جان پرکنز نے کہا تھا کہ 2 ٹول جو ہے نا وہ یہ سسٹم یا امپائر یوز کرتی ہے, ایک ڈیٹ ہے اور ایک فیئر ہے. اور اگر میں اپنے منظر نامے میں دیکھوں تو یہ دونوں ٹولز یہاں پہ اپلائی ہوئے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور موٹی موٹی ہم بات کریں اگر ڈیٹ کی تو وہی ہے کہ پچھلے 10 سال میں $60 billion کی ڈیٹ ایکیومولیشن. اچھا یہ جو $60 billion ہم نے فارن کرنسی لون لیے ہیں یہ گئے کدھر؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے بھی, کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا تھی. اپیرنٹلی یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں یوز ہوئے, یہ پاور جنریشن پروجیکٹس میں ہوئے, یہ موٹر ویز اور جو میٹرو بسز ہیں اور اورنج لائنز ہیں یا مطلب سو آن. لیکن ایک چیز دیکھیں
پریڈومیننٹلی اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے کی نسبت زیادہ اکنامکلی ویک ہے، آج غربت زیادہ بڑی ہے، انفلیشن زیادہ بڑی ہے، انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے ہیں، اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس 10 سال کے لون ایکومولیشن یا ڈیٹ ایکومولیشن کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہتری کی طرف جانے کی جگہ ہمیں اس نے اور پستی میں لے کے گیا ہے. تو دیکھیں یہ اکنامکلی جو اینڈ گیم کی جو شروعات یا آپ کہہ لیں کہ اینڈ گیم کا جو فیز ہے وہ تو کلیئرلی نظر آتا ہے. اب ایک تو ڈیٹ والا تھا، دوسرا فیئر. اب فیئر کا ٹول کیسے یوز ہوتا ہے اپنے کانٹیکس میں؟ مجھے آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج تک کیا ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے پرائم منسٹر لیاقت علی خان، ان کو کس نے قتل کیا؟ بالکل نہیں. یا کون سی فورسز تھیں جنہوں نے ان کو قتل کیا؟ اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق، ان کا پلین کریش کس نے کرایا؟ اسی طرح ہماری ایک سابقہ وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، ان کی اسیسینیشن کس نے کی؟ رائٹ، یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں ایز فیکٹس، لیکن فیکٹس بیہائنڈ دا فیکٹس کیا ہیں وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے ملٹری کوز ہوئے ہیں، لیکن وہ کوز جو ہیں وہ کس کی مرضی سے ہوئے ہیں، یا کس کی پرمیشن سے ہوتے رہے ہیں، یا کس نے ان کو ہونے کے بعد جو ہے وہ اکوموڈیٹ بھی کیا ہے، ویلیڈیٹ بھی کیا ہے. تو یہ ایک سوال ہے. تو فیئر فیکٹر جو ہے، اور اس میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ ایک صاحب جنرل حمید گل، جو کہ ظاہر ہے ہی واز این انسائڈر اینڈ ویری نالجبل انڈیویژول، ان سارے معاملات کو انہوں نے اپنے سامنے دیکھے ہیں. ہی واز ویری کلیئر. ان کی تو یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، ان سارے معاملات کے پیچھے اٹ واز اے پلانڈ CIA آپریشن، یا US گورنمنٹ یا US ملٹری کا پلانڈ آپریشن تھا. سو صحیح یا غلط، لیکن ان کی سوچ بالکل کلیئر تھی اس سارے معاملے میں. سو فیئر فیکٹر کس طرح بلڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب لیڈرشپ کے سامنے یہ آپشن رکھی جاتی ہے اور ان کے سامنے یہ ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں کہ ایدر یو کمپلائی ٹو آر وشز، یا پھر آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ کی یا تو گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں گے، چاہے وہ ملٹری کو ہو یا کوئی اور انسرجنسی ہو یا عرب اسپرنگ ٹائپ کا، یا آپ کو منظر نامے سے ہی ہٹا دیں گے، آپ کا پلین کریش بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اسیسینیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب ان کے سامنے یہ ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں تو خود بخود ہی ایک فیئر فیکٹر لیڈرشپ میں آ جاتا ہے. تو پھر بڑے ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی، چاہے وہ ایکویڈور کی ہو یا ہنڈورس کی ہو یا کولمبیا کی ہو یا وینیزویلا کی ہو. یہ خوددار لیڈرز آتے ہیں اور وہ ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایکسیپشنز ہیں، ورنہ جنرلی اسپیکنگ لیڈرشپ جو ہے وہ فیئر کی وجہ سے کمپلائی کرتی ہے ٹو دا وشز آف دا ایمپائر، یا آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اس کو جو بھی نام دے لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اینڈ گیم میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جو سارا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی اینڈ گیم کا ایک حصہ ہے. یہ جو اینڈ گیم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا اینڈ گیم. آپ پاکستان کے کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اینڈ گیم کیا؟ جی، کیونکہ یہ ہماری ایپیسوڈ ہے ہی پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ، تو میں اسی سینیریو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اینڈ گیم، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی دیکھیں اسد بھائی، پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی جو اینڈ گیم ہے وہ سمپل اس سینس میں ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، چاہے آپ اس کو ایمپائر کہیں، چاہے اس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہیں، یا آپ اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہیں، تو ان کی نظر میں جو ہماری اینڈ گیم ہے اس کے دو تقاضے ہیں کہ یا تو پاکستان کمپلائی کرے ان کی ڈیمانڈز اور وشز کو، اور ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن کے تو جو وہ انسٹرکشنز دیں ان کو فالو کریں، یا پھر پاکستان تیار ہو جائے ڈسٹرکشن کے لیے، جیسے کہ انہوں نے عراق میں کیا ہے یا اور بہت سارے ملکوں میں، افغانستان میں کیا. اب تو سیریا کی ایگزامپل ہے، یمن کی ایگزامپل ہے، مطلب اب تو ایگزامپلس کی کوئی کمی نہیں ہے، اب تو یہ پوری آرکیٹیکچر ہی ہمارے سامنے کلیئر ہے. سو پاکستان ہیز ٹو چوائسز، کمپلائی اور گیٹ ڈسٹرائڈ. تو ہماری تو اینڈ گیم یہ کلیئرلی نظر آتی ہے. اچھا، اب ہم ان کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے، رائٹ؟ اینڈ گیم کے مطلب تقاضے کیا ہیں ان کے؟ دیکھیں، ایک تو بہت بڑا تقاضا ان کے پلانس کو سپورٹ کرنے کا ہے کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ رشیا.
آپ دیکھیں کہ اس کے لیے انہوں نے اس ریجن کے اندر ایک انڈین ہیجمنی کریٹ کی ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، رائٹ. اپنے سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کے مد میں، اس کو رول بیک کریں. پھر یہ ہے کہ افغانستان میں اور اب مور ریسنٹلی کشمیر میں جو پوزیشن بلڈ ہو رہی ہے، تو اس کے نیٹ رزلٹ میں امریکہ کی اور اسرائیل کی ملٹری بیسز یہاں پہ بنے، جس کو ہم آبجیکٹ نہ کریں. افغانستان میں تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور بنی ہوئی ہے، لیکن اٹ سیمز کہ جو نیکسٹ بیس اسٹیشن ملٹری بیسز کا امریکہ یا اسرائیل کا پلانڈ ہے، وہ اب کشمیر میں ہے. اینڈ ہینس دا میٹر آف کشمیر اینڈ یہ جو ساری انیکسیشن ہے جو انڈیا نے ابھی کی ہے. تو ایک تو منظرنامہ یہ ہے ان کی ڈیمانڈس کو کمپلائی کرنے کا، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں وہ پاکستان کو ہر صورت میں نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل کی جو جنگیں شروع ہونی ہیں، یعنی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، ان جنگوں کے آغاز سے پہلے یہ ایک بڑا ہدف ہے کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کیا جائے یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اینڈ گیم کے وہ محرکات ہیں جو اب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو کمپلائی کریں اور ان کی خواہشات کو ہم پورا کریں، یعنی کہ ایک اوبیڈینٹ سرونٹ کی طرح باتیں مانیں، ان کی اچھے بچے بنیں اور ان کی بات مانیں، یا پھر ان اینی کیس انہوں نے ہمیں نیوٹرلائز کرنا ہے بیکاز وی آر اے تھریٹ ٹو گریٹر اسرائیل کا پلان. تو اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اینڈ گیم کی ایک میتھڈالوجی ہے جو ہم نے کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین سے ملتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا سامنے رکھ لیتے ہیں. اب وہ میتھڈالوجی یہ ہے کہ دیکھیں اکنامک ہٹ مین سب سے پہلے آپ کو مقروض کرتا ہے قرضوں میں. سو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 100 بلین کے قرضوں کو ہم کراس کر چکے ہیں، 100 بلین ڈالرز کے، رائٹ. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی ہو گئی ہے ٹرپل. اس وقت جو حالات ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک طوفان ہے مہنگائی کا، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، جاب لیسنس بڑھ رہی ہے. اس سارے منظرنامے کے اوپر آپ اگلا راؤنڈ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں، FATF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. ایبسلیوٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ IMF ورلڈ بینک کے لونز، FATF کا ایک منظرنامہ، رائٹ. اس کے بعد اگر سینکشنز لگ جائیں، اس سارے کچھ کے اندر اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے گا کہ وہ چیخو پکار کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک سول انریسٹ کی سچویشن ہو جائے گی، ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، اس کے اندر ہی کوئی اسیسینیشنز اگر ہو جاتی ہیں، جو کہ ان کا دوسرا حربہ ہوتا ہے اکنامک ہٹ مین سسٹم کا. سو پھر جو ایک ملک کے اندر ٹرموائل اور سول وار کی سچویشن ہوگی، وہ ہمیں انٹرنلی کولیپس کر دے گی. یہ خطرات موجود ہیں اینڈ گیم کے. یہ میں آپ کو محرکات بتا رہا ہوں جو کہ جیسے جو انہوں نے ایک ٹریلر چلا چکے ہیں، جب بے نظیر کو اسیسینیٹ کیا تھا تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پورے ملک کے اندر کس طریقے سے ایک انارکی پھیل گئی تھی. نوبڈی واز دیئر ٹو کنٹرول. تو آپ دیکھیں کہ اینڈ رزلٹ یا اینڈ گیم کا ایک ڈائمینشن یہ، اور اگر لیٹس سے کہ اس سچویشن میں پاکستان ریزسٹ کرتا ہے اور فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انہوں نے ایک پوری انڈین انویژن جس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے، US بھی ہے، نیٹو بھی ہے، وہ ہمارے سر پہ لا کے کھڑی کر دی ہے کہ اگر یہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہوں یا کمپلائی نہ کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایدر کمپلائی اور گیٹ ڈسٹرائڈ، یہ جو ان کا پلان ہے. تو اینڈ گیم میں اٹ سیمز کہ یا ہم کمپلائی کریں یا پھر وہ جو جنگ ہے وہ اس کو لڑنے کے لیے یا اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ دس از ہاؤ سی کہ یہ جو اینڈ گیم ہے یہ اس طرح ہمارے اوپر اب انیشیٹ ہو چکی ہوئی ہے. جی اچھا، اس میں کشمیر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کشمیر کا یہ جو ایشو ایک دم سے بلٹ ہوا ہے اور بہت ہی برننگ ہاٹ ایشو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ ٹریڈ بین بھی لگا دیا ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو اکنامک ہٹ مین ہے، اس سینیریو کے اندر آپ کشمیر کو کہاں فٹ ان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد بھائی، اس میں کشمیر کا جو سٹیج ہے نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیج سیٹ کیسے ہوا ہے. کیا یہ ایک اتفاقاً ایک ایونٹ ہو گیا ہے کیا، یا پھر یہ ایک سٹیج سیٹ کیا گیا تھا؟ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کی جو منظرنامہ ہے نا اس کی تھوڑی سی عکاسی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ 10 سال کا ایک ہٹ مین سسٹم کا پلان تھا پاکستان کو اکنامکلی کولیپس کرنے کا. یہ جو $60 بلین کے لون لیے گئے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، یہ ہٹ مین کا پراپر ہٹ تھا جس میں ہماری اکانومی کو پلان طریقے سے کولیپس کیا ہے. سو یہ سٹیپ نمبر 1.
اس کے بعد دیکھیں کہ اس سٹیج پہ پھر ہمیں FATF کی گرے لسٹ میں لے آئے. وہی اکانومی ہے, وہی ساری ایکٹیویٹی ہے. پاکستان تو ایکچولی وار آن ٹیرر سے سکسیسفلی اپنے آپ کو نکالا تھا. اس نکالنے کے بعد جب ہم ایک پیس اور ایک سٹیبلٹی کی انوائرمنٹ میں تھے تو FATF لے آئے. ایٹ دا ہائٹ آف آل دا کرائسس اس وقت FATF کسی کو یاد نہیں آیا. ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ اس وقت FATF کا معاملہ لے آئے. اس کے بعد جب اکنامک کولیپس ہوا تو پھر IMF کو انجیکٹ کیا ود دا موسٹ اسٹرنجنٹ کنڈیشنز آف IMF ان دا ہسٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے نا, اور اس پہ تقاضا یہ تھا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی. یہ وہ ڈونر ایجنسیز ہیں جو ملکوں کی مفاد یا فلاح یا اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنے کے لیے بنی تھیں, اور ان کا اپروچ آپ کے ساتھ یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ان کے ایگزیکٹوز کو انجیکٹ کرنا پاکستان کے اکنامک سسٹم کے اندر, کہ جو 3 پلرز آف اکانومی ہے, آپ کا فائنانس منسٹری, آپ کا اسٹیٹ بینک اور آپ کا چیئرمین FBR, تینوں بندوں کو آپ نے اوور نائٹ ریپلیس کیا اور 3 نئے بندے لا کے بٹھائے جو کہ ان کی مرضی کے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب سٹیج سیٹ ہو رہا ہے ہمارے, یہ میں کشمیر کے کانٹیکس میں بھی آتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک منظر نامہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دم نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا سیکوینس موجود ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں کہ آؤٹ آف نو ویئر سعودی عربیہ نے بھی آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ آئل دینے کے لیے ایگری کر لیا, اور UAE نے بھی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسے پارک کر دیے تاکہ آپ کے پاس ورلڈ کمیونٹی کے لیے نظر آئے کہ جی ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں. وہ پارکنگ ہے لیکن وہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ کی. دیکھیں اب نیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں US کی کلائنٹ سٹیٹس ہیں, اور اگر پاکستان کا بازو اکنامکلی مروڑنا ہے تو ان کے تھرو کسی وقت کہلوایا جا سکتا ہے کہ آپ بات مان لیں ایمپائر کی, ورنہ ہم یہ فیسلٹی وڈرا کر لیں گے. سو جس طرح IMF اور یہ جو باقی اکنامک کنڈیشنز ہمارے اوپر پلے کر رہی ہیں, اسی طرح یہ دو بھی ہمارے ساتھ ایز اے پریشر ٹیکٹک پلے ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ اگر آگے آ جائیں کہ ہم اگلی ہماری سٹیج کیا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم انڈیا کی ہیج منی کو چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں, یعنی کہ کشمیر کے جو یہ ایونٹ ہے اس کو ہم خاموشی سے برداشت کر لیں اور اس پہ شور نہ مچائیں. رائٹ, یہ ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے. اور اگر ہم جہادی کوئی گروپس کو موبلائز کرتے ہیں, ون آف دا آپشنز جو ہسٹوریکلی رہی ہے کہ ہماری طرف سے جہادی گروپس ایکٹیو ہوتے تھے, کشمیر جہاد واز این امپورٹنٹ اینڈ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ. تو جو ہی پاکستان کی اسٹیٹ یا اس طرف سے کوئی جہادی گروپ موبلائز ہوگا تو یہ جو ساری اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو فریز کر دیں, تو پاکستان جو ہے وہ خود بخود ہی اکنامک کولیپس کی طرف آ جائے گا. یہ ایک سٹیج ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کشمیر اس اکنامک ہٹ مین کے سسٹم میں کہاں فٹ ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج انہوں نے پہلے بنایا, اس کے بعد ایک سیشن آف کشمیر جو ہے اس کی واردات کی, اور تاکہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں اور یہ شور نہ کر سکیں. بالکل. تو یہ اکانومی کی حد تک اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پہلے ہمیں پورا جکڑا ہے, ہمیں اپنے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں, ہمیں کولیپس کے قریب لا کے تو اتنی لائف لائن دی ہے کہ ہمیں سانس لینے کی جگہ ہو لیکن اپنی مرضی سے ہم سانس نہیں لے سکیں. اور جو ہی ہم نے کوئی ری ایکشن دکھانے کی کوشش کی تو اکنامک فرنٹ کے اوپر دے ول کولیپسس. سو اس وقت ہم اس آپ کہہ لیں کہ اس ٹریپ کے اندر آئے ہوئے ہیں اپیرنٹلی, جو ہماری آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ کی کم سے کم پوزیشننگ وہ یہی ہے کہ وی آر ان دس ٹریپ اور ہم مجبور ہیں. اچھا, اب کشمیر کے معاملے میں یہ بھی دیکھیں کہ سٹیج سیٹ کرنے کے بعد ان کا ہدف کیا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کنٹرول آف انڈین آکوپائڈ کشمیر وہ کرنے سے ان کو کیا حاصل ہوتا ہے. ایک آبجیکٹو جو آپ کنٹینمنٹ آف چائنا کی مد میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جب ان کے پاس آ گیا, جو کہ اب آ گیا, اور وہاں پہ جب انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا, جس طرح بھی جبر کر کے کر رہے ہیں, فوجیوں اتار کے کر رہے ہیں, تو نیکسٹ راؤنڈ یہ ہوگا کہ US اور اسرائیل کی ملٹری بیسز وہاں بنیں گی. اور وہ بیسز کیوں امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ چائنا کشمیر میں, کیونکہ وہ چائنا کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور افغانستان سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلی منزل اٹ سیمز کہ نظر آتی ہے وہ
کشمیر کے اندر یو ایس اسرائیل کی ملٹری بیسز ہیں. یعنی وہ افغانستان سے جا نہیں رہا, بیسیکلی اپنا جو ہے وہ پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں. پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہدف آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا ہے, اس بیک ڈراپ میں سڈنلی چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار بھی شروع ہوئی ہے, اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی اب چائنا کو پش بیک کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ تائیوان میں بھی ایک کرائسس کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پورا منظر نامہ جو ہے یہ ان ٹینڈم کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی اتفاقاً نہیں بلڈ اپ ہو رہا. کشمیر اس کی ایک کڑی ہے. اچھا, اب ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ ہم خاموش رہیں. اچھا, انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو واردات ہے وہ تو انہوں نے کر لی, اور لیٹس سے کہ وہ یہ کر کے تو اب اپنا ملٹری بیسز کریٹ کر لیتے ہیں, ایک اگر ہم ازمپشن ذہن میں رکھیں. سو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ادھر رک جائیں گے؟ وہ نہیں رکیں گے. اس کے بعد ان کا اگلا ہدف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا. اور دیکھیں یہاں پہ ان کو ایک نیوکلیئر اوور ہینگ کے اندر آپریٹ کرنے کے لیے سب سے اچھا ٹول جو موجود ہے وہ ہے لوکل انسرجنسیز. پہلے لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کے خلاف بددل کرو, ان کے خلاف جو ہے وہ ایجیٹیشن کریٹ کرو, ان کو اتنا مٹیریل یا اتنا ان کو پمپ کرو کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جائیں. اور ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, ہم نے یہ چیز بلوچستان میں دیکھی ہے, ہم نے کراچی میں دیکھی ہے. وہی راؤنڈ بڑے آرام سے وہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی کھیل سکتے ہیں. اور اس مد میں وہ ایک نئی انسرجنسی پاکستان میں شروع کر سکتے ہیں پوٹینشلی. اور اگر پاکستان اس پورے منظرنامے میں ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے, کیونکہ پھر وہ آپ کو ملٹری انویژن ایک راستہ ہے ان کے پاس, جیسے کہ ہم نے دیکھا جان پرکنس کی بھی یہ ساری انالوجی کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ اس ملٹری انویژن کے پیچھے امریکہ بھی ہوگا, اسرائیل بھی ہوگا, کیونکہ ان کے اپنے بیسز بھی ہیں اور ان کے اپنے اہداف موجود ہیں. سو ہم آزاد کشمیر کو کے کانٹیکس میں اگر بات کریں گے تو وہ یا گلگت بلتستان کے, تو وہ یا انسرجنسی کے تھرو لیں گے یا پھر ڈائریکٹ انویژن کر کے. اور گلگت بلتستان میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی ہے ہمارے یہاں, جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ انہوں نے تھوڑا سا یہاں ہلا گلا شروع کر دیا. بالکل بالکل. تو کشمیر کے کانٹیکس میں ایک سٹیج بلڈ ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں, اور ان کے کچھ اہداف بھی نظر آتے ہیں کہ وائی واز انڈین آکوپائڈ کشمیر امپورٹنٹ. ورنہ دیکھیں آلریڈی آکوپائڈ کشمیر تو انڈیا کے کنٹرول میں تھا, ان کی ملٹری بھی وہاں موجود تھی, ان کی اکانومی بھی چل رہی تھی, انہی کا وہاں پہ سکہ رائج تھا. تو پھر یہ جو ساری نئی مصیبت لینے کا مقصد کیا تھا؟ اٹ از ناٹ انڈین پولیٹیکل انٹرسٹ, اٹ از دا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس انٹرسٹ, جس پہ انڈین جو گورنمنٹ ہے, جو کرنٹ انڈین گورنمنٹ ہے, اب وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, اور وہ اب ایک انٹرنیشنل پلان یہاں پہ ڈپلوائے ہو رہا ہے. تو یہ کشمیر کے کانٹیکس میں یہ تو کافی ڈینجرس سچویشن ہے پاکستان کے لیے. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپشنز پاکستان کے پاس اب بچی کیا ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد مشرف صاحب نے جس طریقے سے ملک کے اندر اپنے عوام کا اور یہاں کے جو اہم شخصیات تھی ان کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرنا چاہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آج امریکہ کا ساتھ دے دیتے ہیں تو ہمارا ایٹامک پروگرام بچ جائے گا, اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق حل ہوگا. تو آج اس کے ہم ایگزیکٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ 17-18 سال بعد کھڑے میں بات جس جگہ وہاں تھی میرے خیال ہے تو اس سے کافی سٹیپس پیچھے جا چکی ہے. تو ایٹامک پروگرام اور کشمیر اسی طرح سے رسک کے اوپر ہیں, بلکہ یہ کہ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اوپر اپنی جو تسلط ہے وہ پورے طریقے سے قائم بھی کر لیا. تو اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ مطلب یہ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے گوٹس والی کہ ایک شیر جو ہوتا ہے وہ ان کو کھا رہا ہوتا ہے ایک ایک کر کے, اور باقی دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری باری کب آئے گی. تو اب کیا پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے ابھی؟ جی اسد بھائی, اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بات تو کلیئرلی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں اور دونوں راستوں میں ہی جنگ موجود ہے. یعنی کہ ہمارے لیے آگے آنے والی جنگ سے بچنے کی کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ایک راستے پہ جائیں یا دوسرے راستے پہ جائیں, دونوں راستوں پہ جنگیں موجود ہیں. لیکن
ایک راستے پہ جنگ ہم باوقار اور عزت سے لڑ سکتے ہیں اور اپنی ایک شناخت اور وقار کو بلند کر سکتے ہیں، یا پھر دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ہم رل کے اور بہت زیادہ ایک انتشار کا شکار ہو کے تو پھر جنگ لڑیں. لیکن دونوں راستوں پیاز اور چھتر کھا کے بھی پھر وہی کام کرنا. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ راستے دو ہیں، دونوں پہ ہی جنگیں ہیں ہمارے لیے. تو اس جنگ کے سیناریو سے اب بچنا تو پاسبل نہیں. جس کو اس وقت ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی خودکشی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آج ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم نہیں ری ایکٹ کرتے، تو پھر ان کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پھر باقی پورے پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے کیا گارنٹی ہے کہ وہ رکیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اب تو سیز فائر لائن ہے نا، یہ ان کا ایک زبردستی کا تسلط ہے، اور ان کے جو اہداف ہیں اس میں انہوں نے یہاں نہیں رکنا، انہوں نے تو آگے بڑھنا ہے. اور کیوں نہیں رکنا؟ دیکھیں اس کے پیچھے دو فیکٹرز جڑے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ایک آبجیکٹو ہے، اور اس ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ پاکستان کے یہ جو دانت ہیں یہ نکالے جائیں. دوسرا اس کے ساتھ کپلڈ ہے انڈیا کی وہ ہندو آئیڈیالوجی جس کو ہندو توا کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 3 فورسز ہمارے دشمن کی اکٹھی ہو گئی ہیں آئیڈیالوجیکل فرنٹ کے اوپر. ایک آپ کی یہودی کی زائنسٹ سوچ ہے، ایک آپ کا کرسچن زائنسٹ سوچ ہے، اور ایک آپ کی اب ہندو زائنسٹ سوچ ہے. یہ زائنسٹ جو ہے یہ ہم نے تو ایک ہی سنا تھا آج تک کہ زائنسٹ ایک ہی ہوتی ہے. اب یہ تینوں اب زائنسٹ سوچ ہے. اور یہ زائنسٹ کس طرح ہے؟ کیونکہ تینوں ہارڈ کور فنڈامنٹل ریلیجس آئیڈیالوجیز ہیں، اور وہ بھی آئیڈیالوجیز وہ نہیں جو کتاب سے ان کی نکلتی ہیں، بلکہ وہ آئیڈیالوجی جس میں پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ہینس دا زائنزم. جس طرح اسٹیٹ آف اسرائیل ایک زائنسٹ آئیڈیالوجی کا آؤٹ کم ہے، ویئر ایز جو یہودی ریلیجس اسکرپٹس ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں. یہی چیز ہندو توا بھی ہے، اور یہی چیز جو ہے ایوانجیکل کرسچنز کی امریکہ میں بھی ہے، جو ان کی ایک کرسچن زائنسٹ کی ایک آئیڈیالوجی اس وقت سامنے ہے. ورنہ کرسچن جیوز تو ہمیشہ سے کٹر دشمن تھے، آج الائز کیسے بن گئے؟ تو اٹ از دا زائنزم وچ جوائنڈ دیم. اور اب اس میں جو تیسرا پلیئر ہے وہ ہندو زائنزم کا ہے، جس کی شکل آپ کو RSS اور BJP کی فارم میں اب سامنے نظر آتی ہے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو تو ان بوتھ کیسز انہوں نے نہیں چھوڑنا، ہمیں تو انہوں نے ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم آج ری ایکٹ کریں اور آکوپائڈ کشمیر کے معاملے پہ ایک سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں، رائٹ، تو وہ ایک باوقار طریقہ ہوگا. ہم جنگ لڑیں گے، ہم اپنے حق کی خاطر لڑیں گے، ہم اللہ کے قوانین کو پورا کریں گے، ہم ایک مظلوم مسلمان جو کہ ایک ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، ہم ان کے حقوق کی خاطر کھڑے ہوں گے، اور اس سے ہمیں اللہ کی نصرت بھی ملے گی. تو ایک تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے، اور باوقار طریقے سے کھڑے ہوں اور اپنے اہداف کو اللہ کے تابع کریں، اور پھر اللہ کی مدد کی امید بھی کریں. تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیپو سلطان کا راستہ. تو یہ ٹیپو سلطان آپشن ہے جس کو ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرتے تو جنگ پھر بھی ہے، لیکن اس جنگ کا جو شکل ہوگی وہ اس سے زیادہ اگلی بھی ہوگی، اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ خونخوار بھی ہوگی، اور پھر ہم اپنی ہی اندر کی خانہ جنگی میں پھنسے رہیں گے، اور اس کے بعد بھی وہ جنگ ہوئے گی. تو دونوں کیسز میں ایٹ لیسٹ میرے اندازے میں تو جنگوں کا ایک ماحول ہے. اب آپ نے اپنے سوال میں یہ پوچھا کہ پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز کیا ہیں، اور مطلب ہمیں ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ چلیں یہ تو اس وقت ایک سینیریو ہے کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، کامن مین جو ہے پاکستان کا، خاص طور پہ جن کا دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور اس ایشو کے اوپر کافی سیریس ہیں، تو ان کو بھی اس سارے سینیریو میں لے کے. جی اسد بھائی، آپشنز تو ہیں ہمارے پاس، اور بہت ضروری ہے کہ استقامت پکڑ کے ان آپشنز کو سامنے رکھیں. میں آپ کے سامنے آپشنز کو 2 کانٹیکس میں رکھتا ہوں. ایک میں اکنامک آپشنز رکھتا ہوں، ظاہر ہے کیونکہ وہ ہمارے کہ اگر جنگ ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ اکانومی پیچھے، خزانہ میں کچھ ہوگا تو جنگ
کر سکتے ہیں. جی بالکل. ایک تو وہ کانٹیکسٹ ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ جب یہ کشمیر کا سٹیج سیٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے ایک پوری آرگنائزڈ واردات پلان کر کے پاکستان کی اکانومی پہ ڈپلوائے کی گئی ہے. یعنی کہ ہمیں مقروض کر کے کرپل کر کے IMF کو لا کے اپنے بندوں کو بٹھا کے اس کے بعد پھر لونز دے کے تو ہمیں لائف لائن دی ہے, اور وہاں سے اور پھر FATF والا معاملہ, تو وہاں سے ہماری آپ کہہ لیں کہ نبض کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو اس کانٹیکس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکنامک آپشنز کیا ہیں. یعنی ہاتھ میں چھرا پکڑ کے دوسرے لفظوں میں ہمیں جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ڈرپ لگا رہے ہیں زندگی کی. اور وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ظاہر ہے تاکہ ہم کمپلائی کریں. تو اس منظر نامے کو دیکھتے ہوئے ہماری اکنامک آپشنز کیا ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ ہماری پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں. ظاہر ہے ہمارا مین تھیم تو کیونکہ اکنامکس دا نیو وار فرنٹ ہماری کور تھیم ہے, تو ہم اکنامک آپشنز کو کریں گے, لیکن کچھ پولیٹیکل آپشنز کو بھی ٹچ کریں گے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے. تو اکنامک آپشنز کو ہم تھوڑا سا اگر ایلیبوریٹ کریں تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک اکنامک سیناریو ہوتا ہے جو پیس ٹائم کا ہوتا ہے. ایک ملک چل رہا ہے, اس کی ایک اکانومی ہے, اس کا ایک اکنامک سائیکل ہے, اس کے اندر آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں, مشکل فیصلے کرتے ہیں, کبھی قوم کو کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو قوم ہی پیتی ہے. ہاں جی. اور دیکھیں ابھی ماضی میں یہ ماحول تھا بھی, اگر ہم پچھلے 1 سال کی بات کریں یا چند سالوں کی بات کریں تو وہ تو ایک منظر نامہ ہے جو پیس ٹائم کا ہوتا ہے, اور اس میں بہت سارے پروگرامز اور اکانومسٹ آتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز دیتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پیس ٹائم سیناریو میں نہیں ہیں, ہم اس وقت وار سیناریو میں ہیں. اور وار سیناریو کی جو وار اکانومی ہوتی ہے وہ پیس ٹائم اکانومی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس وقت آپ کو کچھ ایسے میجرز لینے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو کل کو پھر الٹیمیٹلی آپ کے اوپر صادر کر دیے جائیں گے. سو بہتر ہے کہ پروڈنٹلی ہم اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو, اپنی اکانومی کو, اپنی قوم کو ایک وار اکانومی کے سیناریو میں ابھی سے ہی ڈالیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو, اپنی قوم کو یا اکانومی کو استقامت دے سکیں. اس مد میں آپ کے سامنے کچھ پروپوزلز میں رکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں, سب سے پہلے اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو فارن کرنسی ریزروز ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہمارے US ڈالر میں ڈینومینیٹڈ رہے ہیں, ہمیں اپنے فارن کرنسی ریزروز کو کنورٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھوڑی بہت رہ گئی ہے, کم سے کم وہ ہمارا وہ دشمن جو اب کھل کے نظر آ رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے اس کے کنٹرول سے تو باہر رکھیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ فارن کرنسی ریزروز جو ایک ملک کے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اگر ڈالر میں ہیں تو وہ پاک امریکہ کے بینکوں میں ہی ہوئے ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں. جس وقت وہ چاہیں تو وہ آپ کے بینک کو سیز کر کے تو آپ کے ریزروز کو زیرو کر سکتے ہیں اور آپ کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں. اور ناظرین کو یہ انفارمیشن دینے کے لیے کہ ہمارے یہاں جو بھی فارن کرنسی کی پیمنٹ ہوتی ہے پاکستان سے وہ وایا امریکن بینکس ہوتی ہے. ہم ڈائریکٹ دنیا کے کسی ملک میں فارن کرنسی کی پیمنٹ نہیں کر سکتے. تو دیٹ از دا پروف کہ ہم US ڈالر کے اوپر کس حد تک ڈپینڈنٹ ہیں. اور یہ ان کا رول ساری دنیا کے لیے, جس کے پاس بھی US ڈالر ریزرو ہوگا وہ رکھے گا امریکی بینک کے اندر, کیونکہ اکاؤنٹ وہیں پہ کھلے ہوئے ہیں, نوسٹرو اکاؤنٹ جن کو کہتے ہیں. سو اب کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو کنورٹ کریں, امریکی ڈالر سے نکلیں, اور سجیشن یہ ہے کہ تقریباً 25% جو ریزروز ہیں ہمارے اس کو تو ہم کنورٹ کریں گولڈ کے اندر, اور باقی کے جو ریزروز ہیں جو کہ ٹرانزیکشنل, یہ ہمارا سیفٹی نیٹ ہے, اور باقی کے جو ٹرانزیکشنل ریزرو ہیں 75% ان کو باسکٹ آف کرنسیز کے اندر شفٹ کریں. اور اس کا جو رول ہے وہ ٹریڈنگ پارٹنرز کے رسپیکٹیو جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپوجر ہے اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے, جس میں آبویسلی چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے, ملیشیا ہے. تو ان کی کرنسیز کی ہم ایک باسکٹ بنا کے تو اپنے پاس ریزرو پرسنٹیج میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں. اور یہ وہ ملک ہیں جو ہمارے ہم ایک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سے مخلص ہیں. مشکل ٹائم میں اور وار سیناریو میں یہ ملک اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی عرب ملک کا میں نے نام نہیں لیا, اسی وجہ سے نہیں. آپ نے ایران کا نام لیا, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑا سا. ہاں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت وہ بھی عطاب کا شکار ہے, اور ہمیں تو وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز وار سیناریو میں کون ہو سکتا ہے, جو کہ اب کچھ حد تک نظر بھی آ رہا ہے کہ کون کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسرا پوائنٹ لیں تو امیجیٹلی ہمیں IMF پروگرام سے نکل جانا چاہیے, اور ان کے جو ایگزیکٹو جو اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے سسٹم سے نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ کنٹرول ہے اور تسلط ہے جو انہوں نے
ہماری نمبرز کے اوپر رکھا ہوا ہے. اگر ہماری اکانومی وار اکانومی میں جاتی ہے یا ہم وار سیناریو میں جاتے ہیں تو ان ایگزیکٹوز یا اس آئی ایم ایف سے کوئی خیر کی امید نہ آپ رکھیے گا. انہوں نے ویسے بھی اپنے لونز کو بند کرنا ہے اور ان کے انڈیویژولز نے میس کریٹ کرنا ہے. تو بہتر ہے کہ پری ایمپٹیولی ہم اس اینیمی سے اپنی جان چھڑائیں جو ہمارے اندر خانے بیٹھا ہے، آستین کے سام جو بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے جو فارن کرنسی ڈیٹ ہے اس کے اوپر ڈیفالٹ کر جائیں. اب دیکھیں یہ پیس سیناریو نہیں ہے، یہ وار سیناریو. اور وار سیناریو میں یہ دس از اے ویری ایکسیپٹیبل ایکٹیویٹی. اور اس کو ڈیفالٹ کریں اور اس ڈیٹ کو او ڈی ایس ڈکلیئر کریں کہ یہ آپ نے کرپٹ ریجیمز کو کرپشن کی مد میں یہ سارا ڈیٹ دیا ہے. یہ 60 بلین ہمیں نہیں پتا یہ اس قوم کے اوپر کہاں خرچ ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کے اوپر ڈیفالٹ کرتے ہیں. اس کے رزلٹ میں سینکشنز بھی آ سکتی ہیں. جی بالکل. وار سیناریو میں آپ ویسے ہی سینکشنز میں ہوں گے، تو وہ سینکشنز جو آپ کو کل کو لگنی ہے اور ان کی مرضی سے لگنی ہے، بہتر ہے کہ اپنا گیم پلان بنا کے ان سینکشنز کو خود انوائٹ کر لیں کیونکہ وہ ویسے بھی لگنی ہے. یہ منظرنامہ آپ کے سامنے بالکل کلیئرلی کھڑا ہوا ہے. تو فارن کرنسی ڈیٹ سے آپ انکاری ہو جائیں. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ اس وار اکانومی میں جو تھیوری ہے وہ سیلف سفیشنسی کی ہے. اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. ہماری پروڈکشن، ہماری ایگریکلچر گروتھ، یہ ساری کی ساری وہ ہونی چاہیے جو ہم خود سیلف سفیشینٹ اپنے آپ کو کر سکیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل ہدف نہیں ہے. دیکھیں ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں الحمدللہ، ہم اپنا اگا سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ ہمارے پاس کھانے کو کھانا ہے اور ہمارے پاس لڑنے کو ہتھیار ہے. ہم ان جنگوں کو فار ڈیکیڈز لڑ سکتے ہیں. اور یہ وہ مثال ہے جو کہ آپ کو افغانستان میں نظر آئے گی. ان کے پاس کوئی اکانومی نہیں تھی اور وہ جنگیں لڑ رہے تھے، 18 سال سے لڑتے رہے. آپ کو ایران میں نظر آئے گی، ان کی اکانومی کے اوپر اتنی سینکشنز لگائی ہیں کہ اب شاید پوری کتاب لکھی جائے سینکشنز کی، اتنی سینکشنز لگائی ہیں، یٹ ان کی اکانومی چل رہی ہے. تو ہمیں فوراً سیلف سفیشنسی والی اکانومی اور انٹرنل اکانومی کے اوپر فوکس کرنا ہے. ایکسٹرنل اکانومی کے اوپر نہ پریشان ہو. اپنی ایگریکلچر گروتھ اور اپنی ڈیفنس پروڈکشن اس کو فرسٹ اینڈ فور موسٹ رکھیں اور ملک کو متحد کریں اور اس ملک کو اس سیناریو پہ اور اس اکانومی کے اوپر آن بورڈ کریں، رادر دین کہ آئی ایم ایف کی چکی میں پیس کے قرضوں میں ٹیکسوں میں قوم کو بالکل اس پوائنٹ پہ لے آئیں کہ قوم اپنے ملک کے خلاف ہو جائے، ڈرین آؤٹ کر دے. بالکل جی بالکل. تو اس سیناریو سے یہ سیناریو بہتر ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. تو وہی بات ہو گئی کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ اور اپنی ڈیفنس کے اوپر فوکس کرو تاکہ ہم سروائیو کریں. آگے ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنی اکنامک انڈیپینڈنس کو حاصل کریں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے تاکہ ہم یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں اس کی چنگل سے نکل سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی آپریشنز ہو رہے ہیں ان کی ساری کے سارے ادارے اس وقت جڑیں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وار اکانومی میں اس بینکنگ سسٹم کے اوپر ہٹ کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انٹرنیشنل ایجنسیز کو اپنے ملک سے نکالیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور دوسری طرف جو آپ کے ملک کے اندر بینکنگ سسٹم ہے اس کو امیجیٹلی انٹرسٹ فری یا ربا فری کر دیں. یعنی بینکوں کو بینکنگ سسٹم سے کنورٹ کر کے تو سروس پرووائڈر ماڈل پہ لے آئیں. جتنا قرضہ اس وقت پاکستان کی اکانومی اور سسٹم کے اندر اس وقت موجود ہے اس قرضے میں سے انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہٹا دیں، رائٹ، اور سب کے اوپر سے پریشر کو ریلیز کر دیں. ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر فوکس کریں، قرضوں کو ہٹائیں، انٹرسٹ کو ہٹائیں. ایک تو اللہ کی جنگ سے نکلیں گے باہر، اللہ کی خوشنودی بھی ہمارے ساتھ آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی انٹرنل اکانومی کو سیلف سفیشینٹ کریں جس میں فوڈ پروڈکشن اینڈ ڈیفنس پروڈکشن از دا کی فوکس. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نئی امپورٹڈ جاپانی گاڑیوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، چند سال تو رہ ہی سکتے ہیں نا. ہم امپورٹڈ خوراک کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم امپورٹڈ کپڑوں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. ویسے ہی ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ میراتھن بھی لگا سکتے ہیں، کافی فٹ ہیں. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. بالکل. تو اور یہ بات صحیح ہے آپ کی، قوم کو آن بورڈ کرنے کے لیے قوم کو فٹ کرنا بھی ضروری ہے، فزیکلی بھی فٹ ہونا ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری قرضوں کی اکانومی ہے، جب آپ اس سے نکلیں گے تو آپ کا بہت سارا پریشر انٹرنیشنلی جو بلڈ ہوا ہے اس وقت وہ ویسے ہی ریلیز ہو جائے گا، رائٹ. پھر یہ ہے کہ جو بہت کرٹیکل آئٹمز ہیں، جس طرح دیکھیں ہم نیٹ آئل امپورٹر ہیں،
رائٹ. تو ایک تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو 4 ایپیسوڈس میں تھے اس میں بڑا ڈیٹیل میں فیول ہالیڈیز کا ذکر کیا تھا, فیول ہالیڈیز, آسٹیرٹی میجرز. لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی ایران سے آئل لے سکتے ہیں, ایران سینکشنڈ ہے, ہم اپنے اوپر خود سینکشنز انوائٹ کر لیں تاکہ ہم اس انٹرنیشنل پلیئرز یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو گیم پلان ہے اس سے اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیں, ان کا گیم پلان خراب کر دیں. اور اس کے بعد جو ایران کے ساتھ آئل امپورٹ ہے وہ ہم ادھر سے لیں, ہمارے بارڈرز لگتے ہیں, ہم اپنی ضروریات پوری کریں گے, جس طرح چائنا لے رہے ہیں. چائنا از ٹیکنگ آئل فرام ایران, سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بھلے لگے رہیں امریکہ کی. اس کے علاوہ باقی جو کرٹیکل آئٹمز ہیں, دیکھیں ہمیں اپنے ریجن کو دیکھنا ہے. ہمارے ریجن کے اندر ہمارے ساتھ رشیا بھی ہے, ہمارے ساتھ چائنا بھی ہے, ہمارے ساتھ ایران بھی ہے, رائٹ. یہ تو ہمارے امیجیٹ نیبرز ہیں. ہم اپنی باقی کی جو ضروریات ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایمرجنسی کی کنڈیشن میں یہاں سے پوری کر سکتے ہیں, جو ہماری امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں. سو یہ ایک سیناریو ہے جو اکنامک آپشنس تھی. اچھا, اب یہ ہم خود کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم یہ خود نہیں کرتے آج تو ریسٹ ایشورڈ کہ یہ سارے کا سارا منظر نامہ آپ کی ایکسٹرنل فورسز نے آپ کے اوپر ویسے بھی تھوپنا ہے. اور اس وقت آپ کو ساتھ ساتھ آنسو بھی پہنچنے پڑیں گے اور کرنا یہی پڑے گا آپ کو. اور سب سے امپورٹنٹلی آپ کے پاس پلان کوئی نہیں ہوگا, آپ ایک کرائسس کا شکار ہوں گے اور آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کیس میں تو یو آر اے مین ود اے پلان. آپ ایک پلان کے تحت یہ سارا کچھ کریں گے, ہر منظر نامے کو ٹیکل کرنے کی کیپیسٹی ہوگی آپ کے اندر. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ یہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے آپ کو اکانومی کے اس ایج پہ لا کے تو ڈیفالٹ کے قریب کیوں کھڑا کیا؟ اسی لیے کھڑا کیا ہے تاکہ جب چاہیں تو آپ کو گھٹنوں کے بل گرا سکیں. سو اس سے بہتر یہ ایک طریقہ ہے جو وار اکانومی کے اندر کچھ پروپوزلز ہیں ہمارے سامنے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل آپشنز کی بھی. اگین یہ پولیٹیکل آپشنز ایک وار سیناریو کے اندر ہیں, یہ پیس ٹائم آپشنز نہیں ہیں, یہ وار سیناریو آپشنز ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ وی مسٹ گیٹ آؤٹ آف اینی کائنڈ آف الائنس جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس وقت کی ہوئی یا نیٹو کے ساتھ کی ہوئی ہے, بھلے وہ افغانستان کے کانٹیکس میں ہو, پاکستان کے کانٹیکس میں ہو. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو اس الائنس سے نکالنا ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تاکہ ہماری پولیٹیکل اورینٹیشن بالکل کلیئر ہو جائے, ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ابھی جو ہم اس چکی میں لگے ہوئے ہیں کہ کبھی ہم ادھر گرتے ہیں تو کبھی ہم ادھر گرتے ہیں, کبھی ہم امریکہ کو خوش کرتے ہیں تو چائنا کو ناراض کرتے ہیں, کبھی ہم امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو چائنا کو خوش کرتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس پالیسی. وی شوڈ ہیو اے بلیک اینڈ وائٹ پالیسی. اور اس میں ضروری یہ ہے کیونکہ دیکھیں اب دشمن کلیئر کھل کے سامنے آ رہا ہے. اسرائیل اینڈ انڈیا ڈائریکٹ انویڈرز ہیں اس وقت اس گیم پلان کے. امریکہ بیہائنڈ دا سین اس پلان کو اسٹیج مینیج کر رہا ہے. امریکہ اسرائیل کے ریلیشن شپس کو اگر دیکھیں گے تو اٹس ویری کلیئر کہ اسرائیل امریکہ کی گڈ ول کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, اور دا ادر وے اراؤنڈ. تو یہ 3 جب پلیئرز موجود ہیں تو امریکہ کی الائنس سے ہمیں ہر صورت میں نکلنا ہے, اور جتنی جلدی نکلنا ہے اتنا بہتر ہے. یعنی اپنے قبلے کو ٹھیک کریں. اس کے بعد یو ایس کی جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, دیکھیں وہ میننگ لیس ہے, اس کی باتوں میں مت آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو منظر نامہ چل رہا ہے, جس وقت میں نے آپ کو بات کی کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل فرنٹس ہیں جس پہ 3 زائنسٹ آئیڈیالوجیز اس وقت کمبائن ہوئی ہوئی ہیں, اس کو ڈرائیو کرنے والی جو فگر ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, ناٹ دا یو ایس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. اس وقت جو یو ایس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب صرف اپنے الیکشنز کے بینیفٹ کے لیے ہر سچ اور جھوٹ کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو منظر نامہ ہے یہ ڈیپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے, اور ڈیپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں جب چیزیں ہیں تو پولیٹیشینز آر میننگ لیس. تو ہمیں اس بگر پلان کو سمجھنا ہے کہ اصل میں اس کے موورز اینڈ شیکرز ہیں کون, اور یہ کس سوچ کے اوپر یہ پوری جو اس وقت ایک انویژن ہے یہ پلان ہوئی ہے. پھر ہمیں ایک ریجنل بلاک کی طرف بڑھنا ہے, بہت جلدی بڑھنا ہے, جس کے اندر مین پلیئرز کون ہو سکتے ہیں؟ چائنا, افغانستان, رشیا, ایران, ٹرکی, ملیشیا, قطر ایکسیٹرا, وہ جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یا پھر جن کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اسی طرح کلیش کرتے ہیں ان 3 پلیئر سے, امریکہ, اسرائیل اینڈ انڈیا, جس طرح ہمارے کرتے ہیں. سو ان کو ہم آن بورڈ کریں اور ایک ریجنل بلاک بنائیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ امیجیٹلی ہمیں ایک تو طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور مور ریسنٹلی یہ جو حریت کی اس وقت ایک سیٹ اپ ہے کشمیر میں, اس کو ہمیں ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ آف کشمیر ریکگنائز کر لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر, کہ یہ ایک انویژن ہے لیکن ہم اس کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جواز ہو کہ ہم ان کی لبریشن یا ان کی آزادی کے لیے حق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کو آئیں.
یا وہ یہ کال دے سکتے ہیں ہمیں. میرے خیال میں اس سارے سے زیادہ ضروری جو اس پورے منظرنامے پہ اس وقت ہماری لیڈرشپ کو یا گورنمنٹ کو جو چیز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جہاد کو ڈکلیئر کر دیں. دیکھیں یہ وار سیناریو ہے. وار سیناریو کے مختلف بیٹل گراؤنڈز ہوتے ہیں. کنونشنل وار کا جس وقت ٹائم آئے گا اس وقت تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ لڑیں گے, لیکن اس وقت جو وار فرنٹ کھل گیا ہے جس کے اوپر وہاں پہ مظلوم کشمیری آپ کی مدد کو ویٹ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ جہاد کو ڈکلیئر کریں. اور جس وقت آپ کریں گے جہاد ڈکلیئر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور یو وڈ ناٹ جسٹ بی اے کنونشنل ملٹری, اے کنونشنل گورنمنٹ, یو ول بی a nation and a state which is united against a common. یعنی آپ کے پاس بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے کیے کرائے کے اوپر آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں یا دودھ سے دھل سکتے ہیں کلین سلیٹ میں اور ایک باوقار ایک اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے آپ کو. جی بالکل. اور ہماری قوم تو ویسے ہی بڑی معاف کرنے والی ہے. جی بالکل. ہر الیکشن میں معاف کر دیتی ہے, تو جہاد کے لیے تو خیر بالکل. جی جہاد آپ کو سروں پہ بٹھائیں گے, کندھوں پہ بٹھائیں گے آپ. جی, اور مطلب یہ تو ایک سٹیپ نمبر 1 ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بات کی, جنگیں پھر بھی آنی ہیں. یہ جب سٹیپ لیں گے یا یہ سارے سٹیپس لیں گے, یہ جو سلوشنز ہم پروپوز کرتے ہیں, تو اس کے بعد آگے جنگیں ہی ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کو تیار کریں. قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہم اس کس ماحول میں جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں یہ ویژن بالکل کلیئرلی نظر آتی ہے کہ آگے کا جو ماحول ہے وہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, وہ ریلیجیس آئیڈیالوجی پہ موٹیویٹڈ ہے. آج آپ کو نیکسس آف 3 زائنسٹ اسٹیٹس نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو فردر ڈگ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہندو زائنزم کا کتنا ڈیپ ریلیشن شپ ہے اس وقت کرسچن زائنسٹ اور جیو زائنزم کے ساتھ. یہاں تک کہ ان کے جو اپنے سو کالڈ بھگوان ہیں یا خدا ہیں ان کے بھی ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کے ساتھ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ بھی کریں. جی انشاءاللہ یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں کور کریں گے, لیکن یہ کانٹیکسٹ وہاں تک جاتا ہے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں بھی اب اپنے آپ کو اس اللہ کے نور سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ کون سی جنگیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ خاص اللہ کی طرف سے جنگیں ہیں, شروع بھی ہوں گی اللہ کی مرضی سے, ختم بھی اللہ کی مرضی سے, اور ان کو لڑنا کیسے اور اس میں فتح کے کیا طریقے ہیں وہ بھی اللہ نے بتائے ہوئے ہمیں. سو اس ماحول میں ہم سمجھیں اس پوری انوائرمنٹ کو, اس کو ایک وار انوائرمنٹ ریکگنائز کریں اور قوم کو تیار کریں, کیونکہ آگے یہ جو جنگیں ہیں یہ چند ہفتوں یا مہینوں کی نہیں ہیں, یہ ایک پرولونگ جنگوں کی سیریز نظر آتی ہے دنیا میں شروع ہوتی ہوئی. سو وی شوڈ بیٹر بی پریپیئرڈ فار اٹ. نہیں ہوں گے تو ویسے بھی مسلط کی جائیں گی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا بہادر شاہ ظفر کی آپشن ہے یا ٹیپو سلطان کی آپشن ہے. پرائم منسٹر کا کوٹ آپ نے جو پرائم منسٹر, تو آئی ووڈ ووٹ فار ٹیپو سلطان کی آپشن انشاءاللہ. ویسے پرائم منسٹر اس کے اوپر ہو سکتا ہے ریفرینڈم بھی کرا لیں, پتہ نہیں اپنی پارٹی سے کتنے ووٹ ملیں گے یہ پتہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ راستہ تو یہی نظر آتا ہے. ناظرین یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ تھی اور کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اس میں, اور ہم نے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا ہے, ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹس یہاں پہ پاکستان میں جو بھی ہیں. ہمارا جو خطاب ہے یا ہماری جو گزارشات ہیں وہ ہر پاکستانی مسلمان کے لیے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, اس دین کے ساتھ مخلص ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچویشن اس وقت الارمنگ سچویشن ہے, وار سچویشن ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز ہماری آپ تک پہنچے گی. اور جگہوں سے بھی بات آ رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور اس کے اوپر آپ ہمیں اپنے کمنٹس بھی دیں گے. ضرور ہمیں اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اور کیوان انور صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.